ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخيارات برشم کترا نرم والخيارات برشم کترا نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. جناب صدر، معزز حکم، صاحبان، میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی اسلامی مسابقہ میں جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ. آئیے سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں اس کا تعارف جان لیتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہی ہو. صحابی عظیم شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور فطرت توحید کو اپنایا. یا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کی وحدانیت کو محور بنایا. صحابہ کرام نے اپنے زندگی کے ہر پہلو میں ایمان کی روشنی کو اختیار کیا اور اسے دین کے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. صحابی عظیم شخصیت ہے جس نے فطرت توحید کو قبول کرتے ہوئے دین اسلام کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا. یا وہ خوش نصیب ہستے آئے جنہوں نے نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنا وطن ترک کیا اور ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. فطرت توحید کے لیے انہوں نے مکہ کے سکون کو چھوڑ کر مدینہ کی اجنبیت کو اپنایا تاکہ دین اسلام کو محفوظ رکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں مہاجرین و انصار کی فضیلت اور تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے دوست تھے. صحابہ نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا اور مال کو اس دین کی حفاظت کے لیے خرچ کیا. ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ سخت سے سخت حالت میں بھی ثابت قدم رہے. انہوں نے ہر آزمائش، ہر جنگ اور مشکل گھڑی میں دین کو تھامے رکھا. وہ ہر تکلیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور دین اسلام کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. پیغام صحابہ کرام کی قربانیاں اس بات کی اہمیت بہت ہے کہ وہ جب انسان فطرت توحید کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنے زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی عظمت کیا کہنا، جن کے صداقت کا اعلان، جن کے صداقت اور ایمان پر خدا اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے معیار بنا دیا. یا وہ ہستیاں ہیں جن کے صداقت اور ایمان پر خدا اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ اسی طرح ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ آیت صحابہ اکرام کے ایمان کو ہدایت کا پیمانہ قرار دیتی ہے جس پر دیگر لوگوں کا ایمان برخا جائے گا. صحابہ اکرام کی عظمت کا کیا کہنا، جن کے صداقت کا اعلان خدا اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی فلاح کی ضمانت دیتے ہوئے ان کے انعام یافتہ گروہ میں شامل کیا اور ان کے تقویٰ کو اپنے کلام میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابہ کی صداقت کو یوں بیان فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے وبا سچ کا دکھائے جس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. یہ آیت ان صحابی کے بارے میں گئے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جانیں قربان کر دی اور ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے فلاح کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون
من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آیات واضح کرتی ہے کہ صحابہ اکرام کے ایمان کو ہدایت کا پیمانہ قرار دیتی ہے، پیمانہ قرار دیتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے ایمان فرمایا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ. تقوی کی گواہی اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تقوی کو ان الفاظ میں سے رہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کی طرح دین کی خدمت کرنے اور قربانی دینے اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے. آمین. اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت، ان کے اخلاق اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.